ہم صدیوں سے اس سوال میں الجھے ہوئے ہیں کہ کیا خلائی مخلوق واقعی موجود ہے۔ ہم نے آسمانوں کو کھنگالا، خلا میں سگنلز بھیجے اور ایسی بے شمار کہانیاں تخلیق کی جن میں اجنبی مخلوق ہمیں دیکھنے آتی ہے، لیکن اگر ہم غلط سمت میں دیکھ رہے ہیں۔ اگر اصل سوال یہ نہ ہو کہ خلائی مخلوق کہاں ہے، بلکہ یہ ہو کہ وہ کون ہے۔ کیا ہو اگر ہم خود ہی اصل میں خلائی مخلوق ہو؟ ذرا غور کریں، انسان زمین پر موجود کسی بھی دوسری مخلوق سے مختلف ہے۔ ہم قدرتی طور پر اس سیارے کے ماحول میں جینے کے قابل نہیں۔ ہمیں رہنے کے لیے پناہ گاہ، کپڑے اور اوزار درکار ہوتے ہیں۔ دیگر جانوروں کے برعکس ہمارے پاس قدرتی دفاعی نظام نہیں، نہ تیز پنجے، نہ موٹی کھال، نہ کوئی کیموفلاج۔ سورج کی روشنی میں زیادہ دیر رہنے سے ہماری جلد جل جاتی ہے اور ہم ایسی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں جن کا دیگر جانداروں پر زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم کبھی یہاں کے باشندے ہی نہیں؟ اگر زمین ہمارا اصل گھر نہیں بلکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم کسی مقصد سے بھیجے گئے تھے۔ سائنسدان ڈی این اے کے رازوں کو دہائیوں سے کھوج رہے ہیں۔ کچھ محققین کا ماننا ہے کہ ہماری جینیاتی ساخت میں ایسی غیر معمولی چیزیں پائی جاتی ہیں جو زمین کے باقی جانداروں سے مختلف ہیں۔ قدیم خلائی نظریہ دانوں کا کہنا ہے کہ ہماری ذہانت کا ارتقاء بہت تیزی سے ہوا۔ صرف چند ہزار سالوں میں ہم شکار کے دور سے نکل کر جدید تہذیبیں بنانے لگے۔ زمین کی طویل تاریخ کے حساب سے یہ ایک غیر فطری چھلانگ ہے۔ کیا ہمارے جینز میں بیرونی مداخلت کی کوئی نشانی موجود ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کسی نے ہمیں یہاں بسایا؟ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں حیران کن مماثلتیں پائی جاتی ہیں۔ تقریباً ہر ثقافت میں یہ کہانیاں موجود ہیں کہ دیوتا آسمان سے اترے اور انسانوں کو علم اور تہذیب عطا کی۔ سمیری تحریروں میں اننکی نامی مخلوق کا ذکر ملتا ہے جو دور دراز ستاروں سے آئی تھی۔ افریقہ کے ڈوگن قبیلے کو ان دور دراز کہکشاؤں کی معلومات صدیوں سے پہلے حاصل تھی، جبکہ جدید دور کی دوربینیں انہیں دریافت کرنے میں ناکام تھی، اور پھر وہ پراسرار تعمیرات، اہرام، قدیم مندر جیسے مقامات جو انسانی تاریخ کی روایتیں ٹائم لائن سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اگر یہ سب محض کہانیاں نہیں بلکہ ہماری اصل یادیں ہوں تو؟ لیکن اگر ہم واقعی کسی اور دنیا سے آئے ہیں تو کیوں؟ کیا ہمیں نکالا گیا ہے؟ کیا ہم کسی تباہ شدہ سیارے کے مہاجر ہیں؟ یا شاید ہم ایک تجربے کا حصہ ہیں، زمین پر بسا کر جانچا گیا کہ ہم یہاں کیسے جیتے ہیں؟ کیا یہی وجہ ہے کہ ہمیں خلا کی وسعتیں اتنی پرکشش لگتی ہیں؟ کیا یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے گھر واپس جانا چاہتے ہیں؟ اگر انسان ہی اصل میں خلائی مخلوق ہے تو ہماری کائنات کے متعلق ہر سوچ بدل جاتی ہے۔ ہم خلا میں ذہین زندگی کی تلاش کیوں کرتے ہیں؟ شاید اس لیے کہ ہم دانستہ طور پر اپنے آبائی گھر کو تلاش کر رہے ہیں۔ شاید وہ جوابات جو ہم ستاروں میں ڈھونڈ رہے ہیں وہ ہمیشہ سے ہمارے اندر ہی چھپے ہیں۔ اللہ